جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ ہے، افریدی صاحب کے حق میں انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ برادرم شاہد افریدی کے ایک چھکے نے انتشاریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ آپ دیکھیں بہت ساری ٹویٹس ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں، پرانی فوٹیجز آ رہی ہیں افریدی صاحب کی جہاں پہ وہ بال چھپا رہے ہیں اور بڑی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرینڈ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے وہ اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا پہ نون لیگ کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں، حکومت کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں، وہ افریدی صاحب کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، جس طرح یہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس کا کتنا پازیٹیو افیکٹ ہو رہا ہے یا کتنا نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں افریدی صاحب کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو دوست ان کی محبت میں ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، ان کو کہنا چاہیے پلیز مہربانی کریں میرے حق میں کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا بیانیہ نہیں بنا سکے، اپنی جماعت کا بیانیہ نہیں بنا سکے۔ صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کرتی ہے حکومت۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے پریس کانفرنس کر رہی تھیں عید کے تیسرے دن، اور تمام میڈیا چینلز ان کو لائیو دکھا رہے تھے۔ تو صبح سے شام تک تمام میڈیا پہ ان کا ایکسیس ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا ایکسیس ہے، لیکن عوام کے اندر یہ کتنا بیانیہ بنا سکے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ تو میرے خیال میں اگر افریدی صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، اس میں ناجائز بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی درست ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اس طرح کے جو دوست ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کم از کم میرے حق میں نہ بولیں، کیونکہ اس کا اپوزٹ افیکٹ ہو رہا ہے۔ بہت سارے آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کے بھی ایسے دوست ہوں گے، ایسے جاننے والے ہوں گے کہ جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے یار اس کو کام نہ بتانا، اس کو بتانے سے بہتر ہے کہ بندہ کام نہ ہی کروائے کیونکہ الٹا ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں جو لوگ اپنا بیانیہ نہیں بنا سکے، جو خود جو ہے کسی قسم کی عوام کے اندر ذہن سازی نہیں کر سکے، عوام کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے، تمام تر پلینگ فیلڈ ان کو حاصل تھی، مطلب میں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں کہوں گا، صرف وہی پلینگ فیلڈ میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کے دلوں میں گھر نہیں کر سکے۔ تو جب وہ کسی کے لیے بات کرتے ہیں یا کسی کے حق میں بات کرتے ہیں تو وہ اس بندے کے حق میں نہیں جاتی، وہ الٹا اس کے خلاف جاتی ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب افریدی صاحب کو جن حالات کا سامنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھا، ایک اور ہمارے وزیر ہیں، وزیر دفاع، ویسے ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے نہر میں چھلانگ بھی لگائی، خواجہ آصف صاحب نے، وہ کافی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہوئی، آئی ڈونٹ نو وہ نئی ہے یا پرانی ہے، پر انہوں نے حارث رؤف صاحب کی ٹویٹ کے اوپر، حارث رؤف کے صاحب کے ساتھ ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا، ایک فین نے ان سے بدتمیزی کی، اس کے اوپر ملک کے وزیر دفاع، یہ پاکستان 25 کروڑ کا ملک، جوہری طاقت اور اس جوہری طاقت کا وزیر دفاع ایک ٹویٹ کر رہا ہے، ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جس طرح کا سلوک کرے اس طرح کا جواب دو، جس طرح کا سلوک کرے اس طرح کا جواب دو، بلکہ ڈبل جواب دو۔ گیم پہ نکتہ چینی کی جا سکتی ہے، مگر گالی اور بد زبانی کرنے والے کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے۔ یہ ایک ملک کے وزیر کی لینگویج ہے۔ اب کسی نے گالی دی ہے، یہ کہ وہ قطعاً جو ہے مناسب نہیں ہے، اس کی جتنی مرضی آپ تنقید کریں وہ کم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن یہ ملک کا وزیر دفاع، آپ لینگویج چیک کریں، جس طرح کا سلوک کرے اس طرح کا جواب دو۔ بھائی سلوک اگر کوئی غیر قانونی طور پہ کرے تو آپ غیر قانونی طور پہ جواب دیں گے، یہ ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ کسی ویسٹرن ملک میں کوئی وزیر اس طرح کی ٹویٹ کرے، اس طرح کی بات لکھے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، جہاں پہ ریئل معنوں میں جو ہے حقیقی جمہوریت ہے۔ سوچ نہیں سکتے آپ۔ آگے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ بلکہ ڈبل جواب دو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو یہ ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو آگے سے 2 گالیاں دو۔ اب کیا یہ آپ کے دین میں اس طرح کی تربیت ہے، آپ کے آئین میں اس طرح کی تربیت ہے، آپ کے معاشرے میں اس طرح کی تربیت ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے تو آپ نے 2 گالیاں دینی ہیں؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں، ہاں اگر کوئی نوجوان اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ عام بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ جو گالی دیتا ہے یا جو بھی بات کرتا ہے آپ آگے سے اس کو ڈبل جواب دو۔ گیم جو ہے مگر گالی اور بد زبانی کرنے والے کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے۔ گالی اور گھر تک چھوڑ کے، مطلب گھر تک کس طرح چھوڑ کے آئیں گے؟ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چھوڑ کے آئیں گے مطلب، یا پھر اس کے گھر والوں کو گالیاں دے کے اس کو چھوڑ کے آئیں گے، اس کی بھی ماں بہنیں کریں گے؟ یہ مطلب کون سا کلچر ہے، کون سی چیز ہے جو خواجہ صاحب سکھا رہے ہیں نوجوانوں کو؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے، عمر کے جس حصے میں ہم سے زیادہ تجربہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، ملک کے وزیر دفاع ہیں، جوہری طاقت کے وزیر دفاع ہیں، اور طاقت تو آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ طاقت آپ کو تنقید برداشت کرنے کی، زیادتی برداشت کرنے کی، ایک طرح سے ہمت
دیتی ہے کہ جناب میں اتنا طاقتور ہوں, اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی بھی کر لی میں برداشت کر لوں گا. یہ بتائیں نا کہ بچوں یہ جس طرح کا رویہ ہے کہ وہ دیکھا آپ نے, یہ قطعاً نامناسب ہے, لیکن ایسے بد تہذیب, غیر شائستہ, ایسے نامعقول شخص کو آپ نے اس کی زبان میں جواب نہیں دینا, کیونکہ آپ جو ہیں ایک مہذب معاشرے سے آپ کا تعلق ہے, ایک جوہری طاقت کا میں وزیر دفاع ہوں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی غیر شائستگی پہ نہیں اترتے, کبھی بھی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کرتے. لیکن یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی نوجوان سوشل میڈیا پہ بدتمیز ہو گیا, بد تہذیب ہو گیا. جب آپ تربیت ہی یہ دے رہے ہیں کہ گالی دینے والے کو آپ نے آگے سے 4 گالیاں دینی ہیں, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا دوسرا جو ہے چیک بھی اس کے آگے کر دیں, اسے کہیں دوسرا تھپڑ مارے. آپ اپنا دفاع ضرور کریں, لیکن آئین اور قانون کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کون سی تربیت ہے کہ جناب اس کو گھر چھوڑ کے آئیں, ڈبل جواب دو. یہ ایک عام میرے جیسے بندے کی لینگویج تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا ایک ملک کے وزیر کی یہ زبان ہونی چاہیے, وزیر دفاع کی یہ زبان ہونی چاہیے؟ یہ ایک بڑا کوشچن ہے جو آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, نوم چومسکی صاحب کے حوالے سے کل سے خبر آ رہی تھی کہ وہ فوت ہو گئے, لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے, ان کی طبیعت خراب ہے اور غالباً برازیل میں کسی جگہ پہ وہ کسی ہاسپٹل میں ہیں, اور 95 برس کے قریب ان کی عمر ہے, اور ان کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ گھر چلے گئے. تو اب ابھی تک جو خبر ہے کہ وہ حیات ہیں, وہ فوت نہیں ہوئے, دانشور ہیں. آپ کو پتا ہے امریکہ کے بڑے ناقد ہیں, امریکہ کی فوجی پالیسی کے ناقد ہیں, امریکہ کے جو ہے بہت ساری جنگوں کے ناقد ہیں, امریکہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں. آج تک ان کے اوپر وہاں پہ کوئی ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بغاوت کا کوئی مقدمہ ہوا ہے, جتنی وہ ادھر کی ایڈمنسٹریشن کو کھینچتے ہیں اور جو کچھ باتیں کرتے رہے وہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا جی, ایک یہ خبر ہے ڈان نیوز کی کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ابراڈ یعنی غیر ممالک میں ایک ملیشیس کمپین چلا رہی ہے, حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. بیرسٹر عقیل ہیں غالباً حکومتی سپوکس پرسن, انہوں نے کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کی اور انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے تحریک انصاف وہاں پہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہے. اچھا, جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, اور اس کے بعد بہت ساری باتیں شروع ہو گئیں کہ جناب خان واپس آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ نہ انتخابات ہوں گے, نہ خان صاحب کو اس طرح واپس آنے دیا جائے گا. آنے والے دنوں میں جو کرنٹ سیٹ اپ ہے, جو حکومت ہے, ان کے لیے 2 چیلنجز ہوں گے. یہ آپ چلے جائیں 2 سال پیچھے چلے جائیں اور اس وقت وہ میرے ولاگز نکال کے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں. میں تسلسل سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ 2 چیلنج ہوں گے نئے سیٹ اپ کے لیے, نئی حکومت کے لیے, اور وہ بڑے سنگین چیلنج ہوں گے. ایک خیبر پختونخوا اور ایک اوورسیز پاکستانی. خیبر پختونخوا میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اوورسیز میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اوورسیز کے اندر عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان میں عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی بھی سپورٹ ہوگی, لیکن اس لیول کی سپورٹ نہیں ہے. اور پھر اوورسیز جو پاکستانی ہیں, مڈل ایسٹ کی میں بات نہیں کر رہا, میں امریکہ کی, یورپ کی, برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, وہ بڑے پولیٹیکلی بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں. ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ بھی ہیں, وہ سینیٹرز کے ساتھ بھی ملتے ہیں, یورپی پارلیمنٹ تک بھی ان کی رسائی ہے, ان کی برطانوی ہاؤس آف لارڈز تک بھی رسائی ہے, ہر جگہ پہ. صرف برطانیہ کی آپ مثال لے لیں تو 10-12 سال پہلے کے جو فگرز ہیں اس وقت 300 تقریباً پاکستانی نژاد تو کونسلر تھے برطانیہ میں. ابھی کتنے ان کے اراکین پارلیمنٹ ہے, بہت ساری کانسٹیچوئنسیز میں پاکستانیوں کی ووٹ کے بغیر وہ جیت نہیں سکتے, وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ تو ووٹر کا آپ کو پتا ہے ووٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ حکومت پاکستان کے لیے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ اوورسیز پاکستانی ہوں گے, اگر ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا جس طرح کا شروع میں ایک بیانیہ بنایا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی, باہر سے کچھ لوگوں نے ٹویٹس وغیرہ کی, یہ وہ تھوڑی بہت تنقید ہوئی, تو ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا گیا کہ جی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں, تمام جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کی لسٹیں بن رہی ہیں, یہ اور وہ. اور اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ حکومت کو اس رویے کو ڈسکریج کرنا چاہیے, قطعاً یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ آپ یا ہم مطلب کہ وہ کوئی اور ہیں. بھائی اوورسیز پاکستانی تو پاکستانی ہے, کہ آج ایک پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں, کل کسی اور کو کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرح کا تاثر دیں گے کہ ان کے خلاف ہم نے بڑی کارروائی کرنی ہے, تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے آنے والے دنوں میں, اور بڑا ایشو بنے گا. اس لیے کہ باہر کے ملک میں آپ کی جو بھی ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کا جو ڈائسپورا ہوتا ہے اس کے ذریعے بنتی ہے. اب بھارت کی آپ مثال لے لیں اور آپ ایران کی مثال لے لیں, بھارت کے اندر دنیا بھر کا گند ہوتا ہے, بھارت کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے, بھارت کے اندر جو جمہوریت کے نام پہ بہت کچھ ہوا وہ بالکل سامنے ہے. لیکن اگر آپ بھارتی ڈائسپورا کو دیکھیں,
وہ جب بھی بات کریں گے اپنے ملک کے حوالے سے, اپنی حکومت کے حوالے سے بڑی پازیٹیو بات کریں گے. اور اسی وجہ سے اگر آپ ویسٹرن پریس کو دیکھیں, وہ جب بھی انڈیا کو رپورٹ کر رہا ہوگا میجورٹی آف ٹائم وہ اسپائسز کی بات کر رہا ہوگا, وہ تاج محل کی بات کر رہا ہوگا, وہ بالی ووڈ کی بات کر رہا ہوگا. اس کے برعکس اگر آپ ایرانین ڈائسپورا کو دیکھ لیں, ایرانین ڈائسپورا جو ہے ان کی میجورٹی جو ہے ہمیشہ اپنے ملک کے خلاف بات کرتی ہے. اسی طرح آپ جو ہے کوریا کے ڈائسپورا کو دیکھ لیں, میں نارتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں. چائنیز جو بہت سارے آپ دیکھیں جو باہر رہتے ہیں وہ اپنی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. دیگر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی جو ویسٹرن ممالک میں رہتی ہے, جو ڈائسپورا ہے وہ اپنے ممالک کے حوالے سے ایک تنقیدی رائے رکھتا ہے, جس کی وجہ سے ویسٹرن میڈیا میں بھی ہمیشہ ان کے حوالے سے نیگیٹو رپورٹنگ زیادہ ہوتی ہے. پاکستان کا ایشو پہلے یہ تھا کہ پاکستان میں 5-10% لوگ جو ایسے تھے باہر, وہ ہمیشہ سے وہ ایک مخصوص رویہ رکھتے تھے, کبھی ادارے پہ تنقید, کبھی اس ادارے پہ تنقید, کبھی حکومت پہ تنقید. تو وہ کبھی کبھی ویسٹرن میڈیا میں وہ چیز بھی آتی تھی, لیکن میجورٹی جو پاکستانی تھے وہ ایک پازیٹیو ویو رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, حکومت پاکستان کے حوالے سے, تو اس کو کاؤنٹر کرتے تھے. لیکن اس طرح کا رویہ اپنا کے کہ جناب سب کے خلاف کارروائی کریں گے, سب کا یہ کر دیں گے, وہ ان سب کو بھی خلاف کر دیا گیا. اور وہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اب زیادہ میچور ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. جس طرح حکومت اب کہہ رہی ہے جی وہ اگین اوورسیز پاکستانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں استعمال ہوتا جی, سب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ دم اینڈ اس والی بات نہیں کرنی چاہیے, اور پورے ڈائسپورا کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے اوورسیز پاکستانی سارے خدا نخواستہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں ڈائیورس اوپینینز ہیں, باہر بھی ڈائیورس اوپینینز ہوتے ہیں, لیکن جو میں نے عرض کی تھی بات وہی ہے کہ دو بڑے چیلنجز ہیں, اور یہ دونوں بڑے چیلنجز آگے جا کے مزید سنگین ہو جائیں گے اگر اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہ کیا گیا. اچھا جی, یہ خبر ہے سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں, بھارت کا جنگی جنون ایٹمی ہتھیاروں میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا. بھارت نے ویسے تو پاکستان کو ہر ہی فیلڈ میں پیچھے چھوڑ دیا, کرکٹ میں بھی پیچھے چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے, پاکستان کے ساتھ جب بھی بھارت کرکٹ میچ کھیلتا تھا, شارجہ میں ہوتے تھے, سیریز وغیرہ ہوتی تھی, ہمیشہ پاکستان جو ہے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا تھا. پھر وہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی, بہت کچھ ہوا. ابھی تو اس وقت جو کرکٹ کی حالت ہے اس پہ تو بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے بہتر ہوگا, وہ کون بہتر کرے گا, وہ تو آگے جا کے ہی پتا چلے گا کہ کس کو حکومت ذمہ داری دیتی ہے. فی الحال تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جینیس ہیں. حکومت کا کوئی مسئلہ ہو وہ بھی محسن نقوی نے حل کرنا ہے, کرکٹ کا کوئی مسئلہ ہو وہ بھی محسن نقوی نے حل کرنا ہے. مولانا سے بھی ملنا ہے, زرداری سے بھی ملنا ہے, اور جا کے دنیا بھر میں کرکٹ بورڈ کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی ملنا ہے. تو محسن نقوی صاحب یقیناً اس کا کوئی حل نکال لیں گے. اتنا سمجھدار اور جو ہے وہ ذہین آدمی پاکستان کی حکومت نے لگایا ہے, چیئرمین پی سی بی, جس کے پاس اتنے جناب عہدے بھی ہیں, اور وہ نگراں وزیر اعلیٰ بھی تھا, چیئرمین پی سی بی بھی بن گیا, جو کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, ساری جماعتوں نے اس کو ووٹ بھی دیا, سینیٹر بھی بنا دیا. تو وہ تو کرکٹ کے معاملات حل کر لیں گے, اس پہ مجھے پورا یقین ہے. لیکن بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑا ملک ہے, اتنی بڑی اس کی آبادی ہے, جمہوریت بھی بہت بڑی ہے, لیکن ابھی بھی سوچ بڑی سم ٹائم چھوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے ایک جو سیگمنٹ ہے ان کا جو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں حصہ ہے پولیٹیکل کلاس کا. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے برے ہیں. 1 ارب کی آبادی ہے, وہاں پہ بھی ہمارے ملک کی طرح اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. وہاں پہ بھی انتہا پسند ہیں جو مسلمانوں کو جناب تنگ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی انتہا پسند ہیں جو یہاں پہ مائنورٹیز کو تنگ کرتے ہیں. کوئی بھی موقع ہو مائنورٹیز کو تنگ کرنا اپنے لیے وہ فرض سمجھتے ہیں. اس طرح کے لوگ وہاں پہ بھی ہیں. پر اینی وے, بھارت نے اگر کسی چیز میں ریلی ہمیں پیچھے چھوڑا ہے تو وہ ہے معیشت. پاکستان کی معیشت بہت پیچھے رہ گئی ہے, بھارت کی معیشت بہت آگے نکل گئی ہے. ہم نے جو تجربے کیے, باقی ایٹمی ہتھیار 1 ہوں 2 ہوں, 1 بھی بہت ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں وہ کافی ہیں. تو وہ بھارت کو بھی پتا ہے, اس کی تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہے. پر ایشو یہ ہے کہ جس حالت میں ہماری اکانومی پہنچ گئی ہے وہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اگر کمپیٹ کرنا ہے تو اکانومی پہ کمپیٹ کرنا ہے, امن میں کمپیٹ کرنا ہے, اچھی چیزوں میں کمپیٹ کرنا ہے. اور خطے جب بھی ترقی کرتے ہیں وہ اکٹھے سارے خطے کرتے ہیں, اور سارے خطے کے اندر ایک سوچ سامنے آنی چاہیے. جس طرح یورپ میں ہم نے دیکھا, وہاں پہ دوسری جنگ عظیم تک لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے, کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل ہمارے سامنے پہلے بھی کتنی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں, اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. بھارت کو بھی سوچنا ہے
اس نے بھی اگر چین کے مقابلے میں صرف کھڑا ہونا ہے اور ہم نے جی صرف دشمنی کرنی ہے اور بھارت کو نیچے دکھانا ہے، انہوں نے ہمیں نیچے دکھانا ہے، تو پھر یہ خطہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس خطے کے اندر ایک کولیکٹیو سوچ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے آگے چلنا ہے. یہاں پہ آبادی کا بہت بڑا حصہ، دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اس خطے میں رہتا ہے اور بڑی مشکل حالات میں رہتا ہے، بڑی غربت میں رہتا ہے. وہ کن حالات کا سامنا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں ان ہتھیاروں کے بجائے جو ہے اکانومی میں کمپیٹ کرنا چاہیے اور بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جناب کب تک اس طرح کے جنگی جنون کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو لے کے آگے چلا جائے گا. ویسے ایک میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ پاکستان کے انتخابات میں کبھی بھی بھارت ایشو نہیں رہا، لیکن بھارت کے انتخابات میں ہمیشہ پاکستان ایشو ہوتا ہے. پر اس دفعہ لگتا ہے کہ عوام نے ادھر بھی کوئی زیادہ اس چیز کو بائی نہیں کیا، اس چیز کو زیادہ خریدا نہیں. اچھا، ایک ویڈیو میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، یہ ہمارا قومی کریکٹر ہے، یہ ہماری حالت ہے کہ یہ عید کا غالباً دوسرے تیسرے دن کی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے. کسی جگہ پہ کسی گاڑی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں کولڈ ڈرنکس ہیں. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹ کیا ہے، لیکن ہے یہ فوٹیج پاکستان کی. اور وہ بندہ کہیں ٹرک کو چھوڑ کے گیا ہے اور لوگ جو ہے اس میں سے بوتلیں لوٹنا شروع ہو گئے ہیں. کہیں پہ کوئی تیل کا ٹینکر کھڑا ہو، ادھر سے تیل لینا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ رویے مناسب ہیں. یہ ہمارا قومی کردار ہے. ہم حکمرانوں کے اوپر تو بڑی تنقید کرتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے حکمرانوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، پولیس کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہماری قوم میں سے ہی ہیں. اور ایز اے قوم ہمارا کیا کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک اس کی مثال یہ ہم نے دے دی. دوسری اس کی مثال ہم چیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ کھیل کے میدانوں میں ہم بال چباتے ہیں، بال چبا کے بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں، میچ فکسنگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک قومی کردار ہے. لیکن جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو لوگ بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، بال چباتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ان کو بھی کمپنیاں جو ہے اشتہار دیتی ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں کوئی بھی کمپنی کبھی ان کو اشتہار نہیں دے گی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جناب عوام بائیک آؤٹ کرے گی. عوام کا جو مورلز ہوتے ہیں، عوام کا جو کردار ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اب ہم نے ساری چیزیں حکومت پہ چھوڑ دی کہ جی حکومت ہی کچھ کرے گی تو کرے گی. نہیں، انفرادی سطح پہ ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں، آپ ٹریول کر رہے ہوں، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی گاڑی نظر آ جائے گی جس کے بیچ میں سے باہر کوڑا پھینک رہے ہوں گے. اتنا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. آپ پنڈی سے لاہور جی ٹی روڈ پہ ٹریول کر لیں، پورے سفر کے دوران اگر شاید کہیں پہ سواوا سے آگے وہ جو کوئی پہاڑ شاڑ آتے ہیں شاید وہاں پہ نہ نظر آئے، لیکن 100% مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. پورے سفر کے دوران ہر جگہ پہ آپ کو سڑک کے بیچ میں، سائڈ پہ شاپنگ بیگز، گند، ہر جگہ پہ گند پڑا ہوا نظر آئے گا. وہ حکومت نہیں ڈالتی ہے، وہ میں اور آپ ڈالتے ہیں. تو جب ہماری یہ اپنی حالت ہے تو پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جناب کہ چیزیں بہتر ہوگی. انفرادی سطح پہ ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں تو بیسک چیزیں کہ جی صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. نعرے مارتے ہم تھکتے نہیں ہیں، اور گھر سے باہر نکلیں تو جی سگریٹ پھینکا، ڈبی پھینکی، پان پھینکا، گند پھینکا. تو یہ اگر ہماری حالت ہے تو پھر ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے یا حکومت پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے یا پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.